اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو اسلام عرب سے نکل کر روم اور ایران کے دور دراز علاقوں تک پہنچ چکا تھا۔ ہر نئے علاقے کے لوگ جب مسلمان ہوتے تو وہ ان مجاہدین اسلام یا ان تاجروں سے قرآن کریم ضرور سیکھتے جن کی بدولت انہیں اسلام کی نعمت حاصل ہوئی تھی، اور مختلف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف قراتوں کے مطابق سیکھا تھا، اور اللہ تعالی کی طرف سے ان سب قراتوں کے مطابق اسے پڑھنے کی اجازت تھی۔ اس لیے ہر صحابی نے اپنے شاگردوں کو اسی قرات کے مطابق قرآن پڑھایا جس کے مطابق خود انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھا تھا۔ اس طرح قراتوں کا یہ اختلاف دور دراز ممالک تک پہنچ گیا۔ جب تک لوگ اس حقیقت سے واقف تھے کہ قرآن کریم کی مختلف قراتیں ہیں اور سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی ہیں، اس وقت تک اس اختلاف سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی۔ لیکن جب یہ اختلاف دور دراز ممالک میں پہنچا اور یہ بات ان میں پوری طرح مشہور نہ ہو سکی کہ قرآن کریم کی مختلف قراتیں ہیں، تو اس وقت لوگوں میں جھگڑے پیش آنے لگے۔ بعض لوگ اپنی قرات کو صحیح اور دوسرے کی قرات کو غلط قرار دینے لگے۔ ان جھگڑوں سے ایک طرف تو یہ خطرہ تھا کہ لوگ قرآن کریم کی متواتر قراتوں کو غلط قرار دینے کی سنگین غلطی میں مبتلا ہوں گے، دوسرے سوائے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھے ہوئے ایک نسخے کے جو مدینہ طیبہ میں موجود تھا، پورے عالم اسلام میں کوئی ایسا معیاری نسخہ موجود نہ تھا جو پوری امت کے لیے حجت بن سکے، کیونکہ دوسرے نسخے انفرادی طور پر لکھے ہوئے تھے اور ان میں تمام قراتوں کو جمع کرنے کا کوئی اہتمام نہیں تھا۔ اس لیے ان جھگڑوں کے تصفیے کی قابل اعتماد صورت یہی تھی کہ ایسے نسخے پورے عالم اسلام میں پھیلا دیے جائیں جن میں تمام معتبر قراتیں جمع ہوں، اور انہیں دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ کون سی قرات صحیح اور کون سی غلط ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں یہی عظیم الشان کارنامہ انجام دیا۔ اس غرض کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیار کرائے ہوئے جو صحیفے موجود ہیں وہ ہمارے پاس بھیج دیجیے، ہم ان کو مصاحف میں نقل کر کے آپ کو واپس کر دیں گے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صحیفے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت بنائی جو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن حارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مشتمل تھی۔ اس جماعت کو اس کام پر مامور کیا گیا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیفوں سے نقل کر کے کئی ایسے مصاحف تیار کرے جن میں صورتیں بھی مرتب ہوں۔ ان 4 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری تھے اور باقی تینوں حضرات قریشی۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ جب تمہارا اور زید کا قرآن کے کسی حصے میں اختلاف ہو، یعنی اس میں اختلاف ہو کہ کون سا لفظ کس طرح لکھا جائے، تو اسے قریش کی زبان کے مطابق لکھنا، اس لیے کہ قرآن کریم انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ بنیادی طور پر تو یہ کام مذکورہ 4 حضرات ہی کے سپرد کیا گیا تھا، لیکن پھر دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کی مدد کے لیے ساتھ لگا دیا گیا۔ ان حضرات نے کتابت قرآن کے سلسلے میں مندرجہ ذیل کام انجام دیے۔ نمبر 1 یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو نسخہ تیار ہوا تھا اس میں صورتیں مرتب نہیں تھیں، بلکہ ہر صورت الگ الگ لکھی ہوئی تھی۔ ان حضرات نے تمام صورتوں کو ترتیب کے ساتھ ایک ہی مصحف میں لکھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ قرآن کریم کی آیات اس طرح لکھیں کہ ان کے رسم الخط میں تمام متواتر قراتیں سما جائیں۔ اسی لیے
ان پر نہ نقطے لگائے گئے اور نہ حرکات یعنی زیر زبر پیش وغیرہ، تاکہ اسے تمام متواتر قراتوں کے مطابق پڑھا جا سکے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ اب تک قرآن کریم کا مکمل معیاری نسخہ جو پوری امت کی اجتماعی تصدیق سے تیار کیا گیا ہو صرف ایک تھا۔ ان حضرات نے اس نئے مرتب مصحف کی ایک سے زائد نقلیں تیار کی۔ عام طور سے مشہور یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 مصاحف تیار کرائے تھے، لیکن ابو حاتم سجستانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ کل 7 نسخے تیار کیے گئے تھے، جن میں سے ایک مکہ مکرمہ، ایک شام، ایک یمن، ایک بحرین، ایک بصرہ اور ایک کوفہ بھیج دیا گیا، اور ایک مدینہ طیبہ میں محفوظ رکھا گیا۔